کام کو قبول فرما لیتا ہے۔ اگر نماز میں میلاد پڑھ لی گئی تو نماز قبول ہو جاتی ہے، اگر دعا میں میلاد پڑھ لی گئی تو دعا قبول ہو جاتی ہے، اگر شادی کے اندر میلاد مصطفیٰ پڑھ لی گئی تو شادی اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے، اس میں برکتوں کا نزول فرما دیتا ہے۔ اگر موت میت کے اندر میلاد پڑھا دی گئی تو میت کے ساتھ ساتھ جتنے لوگ میلاد میں موجود ہوتے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ قرآن پاک کی میں نے جو آیتیں پڑھی ہیں وہ نبی کا ذکر بیان کر رہی ہے، قرآن کی ایک ایک آیت نبی کی میلاد بیان کر رہی ہے۔ اور اب آ جاؤ نماز کی طرف۔ آج لوگ کہتے ہیں صاحب نبی کو ملا دیا خدا سے۔ ارے کلمہ اٹھا کر دیکھو، نبی کو کس نے ملایا خدا سے؟ ارے نبی کو کوئی ملا سکتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے کلمے کے ساتھ ملا دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بتاؤ نام مصطفیٰ ملا ہوا ہے کہ نہیں خدا سے؟ سارے کلمہ پڑھنے والے جتنے ہیں چاہے وہ اصلی مسلمان ہو یا نقلی مسلمان ہو، کلمہ تو سب یہی پڑھتے ہیں، کلمے کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ اذان چاہے کسی بھی جماعت کی اذان سن لو، کسی بھی مسجد کی اذان سن لو، اس اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ ہے۔ آپ اندازہ فرمائیے نماز کی طرف، جب آپ نماز کی نیت باندھتے ہیں، حضرت سے بھی توجہ چاہتا ہوں، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فرض کی واسطے، کیا بولتے ہیں واسطے اللہ کی، نیت کی میں نے 4 رکعت نماز ظہر کی واسطے اللہ کی، نیت کی میں نے 4 رکعت نماز عصر کی واسطے اللہ کی، نیت کی میں نے 3 رکعت نماز مغرب کی واسطے اللہ کی، نیت کی میں نے نماز جمعہ کی واسطے اللہ کی، نیت کی میں نے نماز جنازہ کی واسطے اللہ کی۔ کوئی رسول کا نام لیتا ہے کیا؟ نہیں لیتا، لینا بھی نہیں چاہیے۔ وہ یہ نہیں کہتا واسطے اللہ اور اس کے رسول کے، بلکہ کیا کہتا واسطے اللہ کے۔ لیکن آپ اندازہ فرماؤ کہ ہم نے جب نماز میں نیت باندھی تو واسطے اللہ کے لیے کہا، اور قرآن کی تلاوت کر کے جب ہم قاعدے میں بیٹھ گئے تو اللہ نے فرمایا بندے جب تم نے نماز شروع کی تھی تو میرے واسطے شروع کی تھی، لیکن اب بیٹھ جا اور عطیات کے اندر میرے نبی پر درود و سلام پڑھ۔ اگر تو میرے نبی پر درود و سلام نہیں پڑھے گا تو میں تیری نماز قبول نہیں۔ واسطے اللہ کے نماز ہے، پھر نبی کا نام کیوں؟ کیا شرک ہو گیا؟ کیا شرک ہو جائے گا بھیا؟ ارے جب واسطے اللہ کے کہا جا رہا، ہم نے تو نبی کا نام نہیں لیا لیکن خدا نے نبی کا نام لینے کے لیے حکم دیا قاعدے کے اندر، نماز کے اندر۔ تو اب میرے بھائیوں بتاؤ میلاد کتنی افضل عبادت ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ نماز رد ہو سکتی ہے، روزہ رد ہو سکتا ہے، حج رد ہو سکتا ہے، لیکن میلاد رد نہیں ہو سکتا۔ اس لیے رد نہیں ہو سکتا کہ نماز روزہ بندے کا عمل ہے، لیکن میلاد مصطفیٰ یہ بندے کا نہیں، یہ خدا کا عمل ہے۔ اور جو خدا کا عمل ہوتا وہ کبھی رد نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے تو ہمارا ایمان کہتا ہے لحد میں روشنی کے واسطے سامان لایا ہوں، لحد میں روشنی کے واسطے سامان لایا ہوں، اندھیرا گھر سمجھ کر شمع قرآن لایا ہوں۔ خدا پوچھے گا محشر میں کیا لائے ہو دنیا سے، تو کہہ دوں گا تیرے محبوب پر ایمان لایا ہوں، کہہ دوں گا تیرے محبوب پر ایمان لایا ہوں۔ اسی لیے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی وصیت نامے میں لکھا کہ میرا کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکوں، کیونکہ نماز اللہ نے قبول کی ہے نہیں کی ہے مجھے نہیں معلوم، روزہ اللہ قبول کرے گا یا نہ کرے گا، ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن ہمیں نیت یہی رکھنی چاہیے کہ ہمارا کام پڑھنے کا ہے، اللہ قبول کرنے والا ہے، لیکن اللہ کے اوپر لازم نہیں ہے کہ کسی کی نماز قبول کر لے، وہ بے نیاز ہے، اللہ الصمد وہ بے نیاز ہے، چاہے تو قبول کرے چاہے تو رد کر دے۔ نمازیں ہم پڑھتے ہیں چاہے اللہ قبول کرے چاہے رد کر دے، روزے ہم رکھتے ہیں چاہے اللہ قبول کرے چاہے رد کر دے، لیکن میلاد وہ عمل ہے کہ مسلمان تو مسلمان اگر غیر مسلم بھی نبی پر میلاد پڑھے گا تو اللہ قبول فرمائے۔ ابو لہب جس کے بارے میں آیا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، سورہ لہب نازل ہوئی، اس کے بارے میں آتا ہے، روایت موجود ہے بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب اس کے گھر میں بھتیجے کی ولادت ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کی لونڈی نے آ کر کے اس کو خبر دی کہ تمہارے بھائی کے یہاں عبداللہ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اس لونڈی کو اس نے خوشی میں آزاد کر دیا۔ ابو لہب کبھی ایمان لے کر نہیں آیا، لیکن میلاد رسول کی خوشی میں اپنی غلام کنیز کو آزاد کرنے پر جب اسے خواب میں دیکھا گیا تو پوچھا ابو لہب بتا تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا بڑا برا حال ہے، جہنم کی آگ میں تپ رہا ہوں، دن رات چل رہا ہوں، لیکن جب پیر
کا دن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ میرے عذاب میں کمی کر دیتا ہے. کیوں کمی کر دیتا ہے؟ اس لیے کہ مجھے جب بھتیجے کی بشارت ہوئی تھی تو اس بشارت پہ میں نے اپنی کنیز کو آزاد کر دیا تھا. اس کی آزادی کی خوشی میں، نبی کی میلاد کی خوشی میں میرا عذاب کم ہو جاتا ہے. تو میرے بھائیوں، جب مسلمان نبی کی میلاد منائے گا اور میلاد مصطفیٰ پر ذکر کرے گا تو اس کی فضیلت کا حال کیا ہوگا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فیصلے میں بتایا ہے. ابھی حضرت فرما رہے تھے، پڑھیے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. تھوڑی دیر کا مختصر ذکر ہے. آپ کا مجمع چاہے چھوٹا سہی، لیکن ماشاءاللہ اگر اس فتح پور گاؤں کے اندر ایک بندہ بھی میلاد کے اندر بیٹھ کر کے سن کر کے عمل کر لیا تو فتح پور بھی فتح ہو جائے گا اور میلاد بھی فتح ہو جائے گا. ہم سب کی فتح ہو جائے گی، ورنہ فتح پور کے اندر ہم شکست کھا جائیں گے. اگر ہم نے ایک کان سے سن لیا اور دوسرے کان سے نکال دیا، ہم یہ نیت کر کے بیٹھے کہ جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے ہم اسے کانوں سے سنیں اور دل میں اتار کر کے اس کے عمل کے اندر ہم اپنے عمل میں اتاریں، تاکہ اللہ تعالیٰ محفل میلاد بھی قبول فرمائے، ہمارا بیٹھنا بھی قبول فرمائے، یہاں سے جانا بھی قبول فرمائے. آج دیکھیے میرے بھائیوں، کئی لوگوں کو کہا جاتا ہے بھیا جو کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگو، جو کرے گا اللہ تعالیٰ کرے گا، جو مانگنا ہے اللہ سے مانگو. ابھی حضرت آدم علیہ السلام کی سنت کا بیان کر رہے تھے. آدم علیہ السلام کتنے سال تک روتے رہے؟ 300 سال. 300 سال تک توبہ توبہ پکارتے رہے، اللہ نے توبہ قبول نہیں کی. 300 سال کے بعد نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دیا، تب توبہ قبول. اب آدم روتے کیوں رہے؟ کیا گناہ کیا تھا؟ آدم نے کوئی گناہ نہیں کیا، پھل کھا کر کے گناہ نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود پھل کھلایا تھا. اللہ جانتا تھا کہ آدم پھل کھائیں گے تو دنیا میں جائیں گے، دنیا میں جائیں گے تو حوا سے شادی کریں گے، شادی کریں گے تو اولاد پیدا ہوگی، اولاد پیدا ہوگی تو کوئی نوح نجیب اللہ بنے گا، کوئی ابراہیم خلیل اللہ بنے گا، کوئی عیسیٰ روح اللہ بنے گا، کوئی موسیٰ کلیم اللہ بنے گا اور کوئی محمد رسول اللہ بنے گا. اللہ جانتا تھا، اسی لیے تو پھل کھلایا.